رکی ادا، یہاں بھی کھانا دینا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کب سے دیکھ رہی تھی کوئی بھی ویٹر اس کی طرف کھانا نہیں لا رہا تھا۔ وہ کونے کی ٹیبل پر تھی اکیلی، مرتضیٰ کے کہتے تھوڑی سی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ سب مزے سے کھا رہے تھے لیکن اسے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں احمد اور مرتضیٰ اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہے تھے۔ حمید صاحب اور دادی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے تھے۔ میم آپ ویٹ کریں، میں کہتا ہوں۔ ویٹر کہتا وہاں سے نکلا لیکن اس کے انتظار میں بھوک سے نڈھال ہو گئی تھی، آنکھوں میں نیند الگ، اسے بہت زوروں کا رونا آنے لگا تھا۔ اپنی اتنی بے عزتی محسوس ہوئی، سب کھانا کھانے میں مگن تھے، وہ سر جھکائے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ کسی کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کوئی اسے سے کچھ نہیں پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹیبل پر بازو رکھتے ہوئے ان پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ جب بہت رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تو وہاں بیٹھے ہوئے کھانے کو کچھ نہ ملا اسے۔ ارے ابھی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ہانیہ اسے دیکھتے ہوئے وہاں آ کر پوچھا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں دے رہے یہ لوگ، ابھی بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو ابھی تمہیں گھر جا کے کھانا کھانا چاہیے، یہاں تم دیکھ رہی ہو کتنے ہائی کلاس کے لوگ ہیں، ایسے میں تمہیں جاہلوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھا کیا سوچیں گے؟ سوچو مرتضیٰ اور حالہ کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ میں تمہارے لیے کھانا پیک کروا دیتی ہوں کہ ہانیہ اپنی زہریلی زبان چلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابیر کی آنکھیں بڑھ رہی تھی، دل نے کہا وہ شدت سے روئے۔ چلیے یا پھر یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ گمبھیر آواز پر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تو اس کے اداس چہرہ اس سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کیا وہ روئی تھی؟ اس کی حالت دیکھا تو وہ یہی لگ رہا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ اللہ یہاں کسی دشمن کو بھی نہ بھیجے۔ چلیے مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایک نظر سب کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بس سر ہلا کے آگے بڑھا۔ اب مرتضیٰ کو اس کی خاموشی نے بے چین کر دیا تھا، وہ بار بار اسے دیکھتا پھر آگے دیکھتا۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی خاموشی سے پھیل کے بھاگتے ہوئے منظر دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کے دل میں بہت سے سوال آ رہے تھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا اس سے، وہ خاموش بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا، کیوں اسے نہیں پتا۔ تم آج خاموش و خیر تو ہے، وہ اپنے بے چین دل کو روک نہیں پایا اسے سے بات کرنے میں۔ خاموش ہو اسی لیے حیرت ہے، ورنہ میری آواز کسی کو اچھی لگتی ہے، میرا بولنا کسی کو پسند نہیں ہے۔ ہر لفظ وہ بہت آہستہ بولی لیکن مرتضیٰ کے کان بہت تیز تھے، جس نے سن تو لیے لیکن جواب نہیں دے پایا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ ہاں سچ ہی تو کہا تھا اس نے، پھر کیوں اسے یہ بات بری لگی اس کے لیے؟ وہ راستے میں ہی سو گئی تھی۔ جب گھر پہنچے تو مرتضیٰ نے کوشش کی اسے اٹھانے کی لیکن اسے گہری نیند میں دیکھ کر باہوں میں بڑھتا ہوا روم میں لے گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حدیق وش کے پاس آتے پوچھا۔ اس وقت وہ لوگ سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے جو پانی سے کھیل رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے۔ اتنے عرصے میں ایک مکمل زندگی لگ رہی ہے، بہت حسین۔ اب ایسا لگتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جب آپ ساتھ نہیں تھے تب ایسا لگتا تھا یہ وقت کبھی گزرے گا ہی نہیں، میں اور میرے معصوم بچے اس طرح رہ جائیں گے، میں شوہر کے بغیر ادھوری تو وہ باپ کے بغیر، لیکن وہ ساتھ اکیلا کہاں چھوڑتی ہے، یہی امید زندہ رکھتی ہے انسان کے اندر۔ وش سمندر کی لہروں کو گہرائیوں سے دیکھتے ہوئے بہت گہری بات کہہ رہی تھی۔ حدیق اس کی باتوں سے شرمندہ ہونے کے ساتھ اسے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا، وہ بھی تو تڑپا تھا، کاش اسے معلوم ہوتا اس کے 2 خوبصورت معصوم پھول بھی ہیں۔ وش میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف مت کرو، میں روز صبح اٹھ کر تم سے معافی مانگوں گا لیکن تم تب تک مت کرنا جب تک تمہارے اندر وہ سب ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتا ہوں آسان ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، تو مجھے بہت خوبصورت تحفہ ملی ہو جس کے لائق میں کبھی نہ تھا، اس لیے اپنی ناقدری کی سزا میں اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پایا۔ حدیق اپنے پچھتاوے میں بے حد شرمندہ تھا، اس لیے وش کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب اتنی آسانی سے بلا دینا۔ وش میری خواہش پوری کرو گی ایک؟ حدیق نے محبت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور۔ وہ مسکرائی جیسے زندگی مسکرائی ہو حدیق کی نظروں میں اپنے بچے کا بچپن محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ایک باپ بن کر اس کے چھوٹے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں، میں یہ پل تمہارے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں وش، یقین کرو اس بار ہر وہ پل ساتھ میں جئیں گے جس کے خواب شاید کبھی ہم نے دیکھے ہوں، میری خواہش پوری کرو گی؟ حدیق محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھتا پیار سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ آپ محبت سے ساتھ دیں گے تو یہ پل ضرور ہم ساتھ میں جئیں گے، وش نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ ماما بابا جلدی آئیے نا، ہم ساتھ کھیلتے ہیں، آ رہے ہیں، بچوں کی آواز پر دونوں مسکراتے ہوئے ان کی طرف چل دیے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب دل کسی کے لیے صاف ہو جاتا ہے، ایک امید سے جاگتی ہے اب کی بار زندگی کچھ حسین پل دے گی، اور یہی زندگی کے خوبصورت لمحات حدیق و وش جینے والے تھے۔ آنے والے بہت سی خوشیاں ان کے آنگن میں اترنے کو بے تاب تھی، غلطیاں
آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، جو سبق آپ اپنی زندگی میں ملنے والی پیار محبت میں سیکھ نہیں پاتے، وہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ کے سکھا دیتے ہیں، جیسے ہری کی زندگی میں سمیرہ نے ایک شرط پر اس کی زندگی برباد کر دی، وہ خود بھی تو خود کو برباد کر رہا تھا۔ شاید یہ ماں باپ کی دعاؤں اور عشق کی محبت جو آج وہ اپنی زندگی کے وہ حسین پل گزار رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مرتضیٰ نے جیسے بیڈ پر لٹائی اسے وہ نیند میں ہی بھوک سے بڑبڑائی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مرتضیٰ جھک کر اسے پوچھا، نیند میں بھی پیٹ پا ہاتھ تھکے ہوئے آنکھیں باندھی۔ ابھی تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تم نے کہا تھا تمہیں بھوک لگی ہے، پھر کھایا کیوں نہیں؟ مرتضیٰ اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن اسے نیند کے آغوش میں دیکھا، بازو سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا۔ ہانیہ نے کھانا نہیں کھانے دیا، وہ کہہ رہی تھی کہ پیٹ میں شدید درد، بھوک سے متلی ہونے لگی۔ عبیر وردہ اس کی متلی کرنے پر تیزی سے دور ہوا۔ عبیر کو غنودگی میں ہی متلی ہوئی، دوسری بار پر اس کی آنکھیں کھل گئی تھی، وہ تیزی سے باتھ روم میں بھاگی۔ مرتضیٰ پریشانی سے اسے پیچھے گیا تھا۔ عبیر تم ٹھیک ہو؟ مرتضیٰ اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے پوچھا تھا، اور وہ دوبارہ متلی کرتے ہوئے بے حال ہو گئے تھے۔ مرتضیٰ بازو سے پکڑ کر نہ کھڑا ہوتا تو پکا اس نے گر جانا تھا۔ ابھی کرنی ہے نہ؟ نہیں سب بس ٹھیک ہوں، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ تھوڑا سنبھلتے ہوئے مرتضیٰ کی گرفت میں سے نکلی۔ مرتضیٰ اس کی حالت پر پریشان سا ہو گیا تھا، تو یقین ہو گیا تھا وہ نیند اور بھوک کی بہت کچی ہے، لیکن ہانیہ کی حرکت پر اسے بے حد غصہ آیا۔ اس کا بات میں سوتے ہوئے وہیں اسے چھوڑتا ہوا خود روم سے نکل گیا۔ کیا کروں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اب اور صبح ہو جائے گی تھوڑی دیر تک۔ سائیں جی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ عبیر فریش ہوتی صوفے پر بیٹھی سوچ رہی تھی، بستر نہیں لگایا تھا نیچے 4 بجے تھے، اس لیے سونے کا نہ سوچتے ہوئے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی اپنی ہی سوچوں میں تھی، مرتضیٰ ہاتھ میں ٹیلی اندر آیا۔ ابھی اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھا، ہلکے آسمانی لان کے کپڑوں میں بال آدھے کیچے سے بندھے ہوئے تھے، میک اپ سے پاک۔ تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت نے اسے کمزور سا کر دیا تھا۔ بیٹھا ہوں، مرتضیٰ آگے بڑھ کر ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے اسے دیکھا، جو ابھی تک حیرت سے کھڑی اسے تو کبھی کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی حیرت سے خود پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا، نہیں تمہارے پیچھے سے سائیں؟ ابھی مرتضیٰ اسے ڈراتا کہ وہ ڈر سے اس کو پکارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر ڈر سے پیچھے آس پاس دیکھا، کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حرکت پر مرتضیٰ مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ کھاؤ، یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پلیٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اسے دیکھا، تم نے کبھی کھایا نہیں یہ؟ مرتضیٰ حیرت سے اسے پوچھا، وہ نفی کرتے ہوئے اسے دیکھا، یہ مکرونی ہے، مجھے فی الحال یہی بنانا آیا، سو بنا کر آ گیا، اب کھاؤ ورنہ پھر خالی پیٹ کی وجہ سے الٹی آئے گی۔ مرتضیٰ نے مکرونی کی پلیٹ اٹھا کر اسے دی، وہ اس کے لیے اس وقت تو اتنا ہی کر سکتا تھا، اب مجھے بتاتے میں بنا لیتی، کچھ آپ نہیں کھائیں گے؟ ابھی کو بہت حیرت ہوئی، مرتضیٰ نے اس کے لیے کچھ بنایا نہیں، تم کھاؤ، میں نے کھانا کھایا تھا، میں یہ سب کھا لوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے تھوڑا سا کھاتی، بھوک مزید جاگ اٹھی، اتنی مزے کی چیز کو چھوڑنے کا دل نہیں کیا۔ بڑی معصومیت سے پوچھتے ہوئے اسے دیکھا، مرتضیٰ تو اس کے انداز پر ہی فدا ہو گیا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تم نے وہاں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مرتضیٰ کے سوال پر وہ پانی پیتے ہوئے کھانسنے لگی، حلق میں نمالہ پھنس گیا تھا۔ آرام سے، اتنی جلدی کیا تھی؟ وہ آگے بڑھا تھا کہ ابھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چیزیں سمیٹی۔ میں برتن دھو کے آئی، آپ سو جائیے۔ وہ جلدی سے سوال سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگی۔ مرتضیٰ سمجھ گیا تھا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ماما اور ہانیہ مل کر کل رات بابی کو کھانا کھانے نہیں دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ بات میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنی، سوچا آپ کو بھی بتا دوں، شاید آپ نے کچھ کہا ہو اور آپ نے یقین نہ کیا ہو اس بیچاری کا۔ احمد نے اس وقت مرتضیٰ کو اپنے روم میں بلوایا۔ وہ رات وہ جب ماں کو لینے واپس آ رہا تھا، ہانیہ اور اپنی ماں کی بات سن لی تھی، ساتھ موبائل پر ریکارڈ کر دی تھی تاکہ مرتضیٰ کو سنا سکے، جو ہمیشہ عبیر سے لڑتا ہے۔ یہ بات کس کس کو بتائی ہے؟ مرتضیٰ کو ماں و ہانیہ پر بے حد غصہ آیا تھا، ان کی اس حرکت کی وجہ سے عبیر کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی، بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا وہ کتنا پریشان ہوا تھا اس کے لیے۔ کسی کو نہیں، صرف آپ کو اور بابی سے پوچھنے کا ارادہ ہے۔ احمد کی بات پر مرتضیٰ کچھ سوچتا ہوا بولا، میں چاہتا ہوں تم یہ بات خود عبیر سے پوچھو، وہ تم سے ہر بات شیئر کرتی ہے، اس بار پوچھنا میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ احمد سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، سر ہلا کا ہاں میں جواب دیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بابی آپ؟ احمد عبیر کو دیکھتا حیران ہوتا ہوا بولا تھا، ہاں میں یہ دیکھو تمہارے لیے کھیر لائی ہوں، کھا کر بتاؤ کیسی لگی۔ میں اندر آؤں؟ عبیر مسکراتے ہوئے کہتی، اسے وہیں دروازے کے پاس کھڑا پا کر خود ہی اندر جانے کا پوچھا۔
احمد ایک نظر پیچھے دیکھا جب مرتضیٰ واش روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ سکون کی سانس لیتا اسے اندر آنے دیا۔ اچھا ہوا آپ آگے، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ ابیر کو بٹھا کر احمد اپنی مطلب کی بات پڑھایا۔ کیا پوچھنا ہے؟ ابیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل رات ہانیہ نے آپ کو کھانا کھانے نہیں دیا تھا، پلیز سچ بولنا بھابھی۔ احمد پیار سے اپنی پیاری معصوم بھابھی کو دیکھتے ہوئے امید سے پوچھا تھا۔ وہ مجھے یاد نہیں، تم یہ کھاؤ نا۔ ابیر بات بدل گئی، اسے نہیں پسند کوئی اس کی وجہ سے لڑے، نفرت کرے ایک دوسرے سے۔ اچھا بھائی کو بتایا تھا؟ احمد ایک نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی۔ تمہارا بھائی میرا یقین نہیں کرتا، وہ اداسی سے بولی۔ اندر بیٹھا مرتضیٰ ضبط سے آنکھیں بند کرتا پھر کھولی۔ اسے کل رات اس کی طبیعت بار بار آنکھوں کے پردوں پر لہرا رہی تھی۔ ابھی کی خاموشی سرخ آنکھیں یکدم گھبراہٹ سے ہونے لگی تھی اس کے اندر۔ آپ بول کر تو دیکھیے، ایک بار بھائی سے بات کرے، کیا پتہ وہ آپ کی بات کا یقین کر لے۔ احمد نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا اسے۔ اچھا نہ چھوڑو، رات کی بات کی، اب تم یہ کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ اور پھر اپنی ٹون میں واپس آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، دل میں میل نہیں رکھتی تھی، صاف دل کی مالک تھی، اب اس کی تعریف کی منتظر تھی۔ واہ بھائی کیا کھیر بنائی ہے، سچ میں دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ چوم تھا۔ احمد اس کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی بھول گیا تھا۔ اندر واش روم میں مرتضیٰ غصے میں کوئی چیز نیچے پھینک دی جسے وہ لوگ خاموش کر بیٹھے تھے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اندر کوئی ہے کیا؟ ابھی حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، احمد کو دیکھا۔ وہ کوئی نہیں، میری چیزیں ایسے ہی گرتی ہیں، صحیح سے رکھتا نہیں نا میں۔ احمد گھبرا گیا تھا۔ ہاں پتہ تھا مجھے، تم کوئی چیزیں صحیح کرتے کب ہو، میں صفائی کر دیتی ہوں، تم آرام سے کھاؤ، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بات پر اندر کھڑا مرتضیٰ گھبرا گیا تھا۔ وہی احمد کے حلق میں کھیر پھنس گئی تھی۔ وہ آرام سے نہیں کھا جاتی، تم سے کوئی چیز، رکو پانی لاتی ہوں، وہ پریشانی سے کہتے نیچے بھاگی۔ احمد اپنی سانس بحال کرتا تیزی سے واش روم بھاگا۔ بھائی پلیز جلدی نکلیے ورنہ پکا بھابھی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، احمد نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس کی صرف زبان چلتی ہے، ہاتھ نہیں۔ وہ طنزیہ بولتا چلا گیا تھا۔ احمد بیڈ پر گر گیا۔ یہ مال ہے، یہاں سے ہم کپڑے لیں گے آپ کے لیے، چلیے آ جائیے۔ احمد اسے آج شاپنگ پر لایا تھا، کل زین کے ولیمے کے لیے ڈریس دلوانے۔ ہائے اللہ کتنا بڑا، میں کھو گئی تو۔ عبیر نے بڑے سے مال کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے احمد سے کہا۔ پھر آپ کا پولیس والا شوہر پورے مال کو بند کروا دے گا۔ ہاں ہاں سچ میں سائیں جی ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے حیرت میں بولی تھی۔ احمد اسے لیے آگے بڑھ کر مرتضیٰ کو کال کر دی تھی جیسے ہی فارغ ہو یہاں پہنچ جائے۔ یہ دیکھیے کتنے پیارے کپڑے ہیں، آپ پر تو سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ احمد پیار سے اس کے لیے ڈریس دیکھتا ہوا بولا تھا۔ عبیر حیرت انگیز طور پر آس پاس کی خوبصورت چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری سائڈ چوڑیوں پر نظر پڑتے ہی وہ وہاں گئی۔ خوبصورت رنگوں والی چوڑیاں اسے بہت پسند آئی تھی۔ احمد موبائل پر کال کرنے کی وجہ سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ وہ مرتضیٰ کو بتا رہا تھا وہ لوگ سیکنڈ فلور پر ہیں۔ سامنے ہی مرتضیٰ آتا دکھائی دیا۔ احمد نے ہاتھ ہلا کر اسے جی ہاں بلوایا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا وہیں آیا۔ مجھے کیوں بلوایا؟ یہاں جانتے نہیں بزی تھا میں، جبکہ دل تھا اس دشمن جان کو دیکھنے کا۔ خیریت بھائی، یہ تو آپ کال پر بھی بتا سکتے تھے، پھر میں تھوڑی کہتا ادھر آئیے۔ شٹ اپ، احمد نے شرارتی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ عبیر کہاں ہے؟ مرتضیٰ تھوڑا آگے آتے کپڑے والے شاپ پر عبیر کو نہ پار کر پیچھے آتے احمد سے کہا۔ جی ہی تو تھی بھابھی، ہم لوگ کپڑے دیکھ رہے تھے۔ احمد تیزی سے اندر آتا آس پاس دیکھا۔ احمد عبیر کہاں ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ اسے جہاں کا کچھ پتہ نہیں، جانے کہاں گئی۔ مرتضیٰ غصے میں گھورتے ہوئے احمد سے کہتا دوسری سائڈ گیا، جبکہ احمد خود پریشانی سے اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ احمد کچھ پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، اناؤنس روم میں جاؤ۔ مرتضیٰ دھڑکتے دل سے عبیر کو تلاش کر رہا تھا، جیسے وہ نہ ملے گی تو وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ عبیر تو دھڑکنوں میں بسایا ہے تمہیں۔ سنیے ادا جی، یہاں میرے ساتھ چھوٹے ادا تھا، وہ میرا دیور، کیا آپ نے انہیں دیکھا؟ مجھے نہیں مل رہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ مال میں گم ہو گئی تھی۔ عبیر چوڑیاں لینے کا سوچتی احمد کو بلانے لگی تھی کہ اسے وہاں نہ پا کر آگے بڑھی۔ دوسری سائڈ جا کے ڈھونڈا لیکن احمد کہیں نہیں ملا۔ خود بھی جہاں وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا آپ بچھڑ گئی ہیں اپنی فیملی سے؟ ایک نوجوان اس کی بات سنتا پریشانی میں دیکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ جی وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، یہیں کھڑی تھی، اب وہ نہیں ہیں۔ عبیر اس جگہ کھڑی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ چلیے میں آپ کو اناؤنس روم میں لے چلتا ہوں، وہاں آپ کی فیملی آ جائے گی، آپ کو لینے چلیے آ جائیے۔ وہ لڑکا اسے اناؤنس روم میں لے آیا تھا، عبیر کی فیملی انہیں آ کر لے جائے۔ اناؤنس پر عبیر حیرت سے وہاں دیکھی تھی۔ لڑکا اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔
تم کو پتہ ہے ہمارے جہاں کوئی گم ہو جاتا ہے تو ہم مسجد میں جا کے اعلان کرواتے ہیں، پھر اس کے رشتہ دار اور ماں باپ وغیرہ آتے ہیں لینے۔ وہ بہت مزے سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ تو اس کی خوبصورتی بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھتا رہے گا، کسی کی باتیں اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہیں، اتنا خوبصورت انداز اس نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ بابی شکر آپ مل گئی، کہاں چلی گئی تھی، کتنا ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ احمد جو کسی کال کی وجہ سے رک گیا تھا وہ بھی یہیں آ رہا تھا اناؤنس روم میں۔ ابھی کال سنتے ہوئے تیزی سے بھاگا آیا، پیچھے مرتضیٰ بھی وہیں آ گیا۔ ابیر کے ساتھ کھڑے اس نوجوان سے احمد اور ابیر کو باتیں کرتا دیکھ کر مٹھی بھیچی تھی غصے میں۔ چلو اب بہت تماشا ہو گیا ہے، اور تم جب یہاں کے راستے تک نہیں جانتی تو کیا ایک جگہ کھڑا نہیں رہا جاتا؟ تم سے پریشان کرنا اچھا لگتا ہے؟ مرتضیٰ بغیر کسی لحاظ کے اسے سنانے لگا تھا۔ ابیر شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ احمد کو اچھا نہیں لگا کسی کے سامنے اس کی انسلٹ پر۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے تھے پتہ نہیں؟ احمد تمہیں یہ نہیں واقف یہاں سے؟ مرتضیٰ ڈرائیو کرتا غصے میں دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابیر پیچھے بیٹھی لیب کاٹ رہی تھی، جبکہ آج تو اس نے گم ہو کر مرتضیٰ کی جان نکال دی تھی۔ بھائی آپ کو سب کے سامنے بابی کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ احمد ہاپا ہوا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کرتے ہی سب کے سامنے ذلیل ہے مجھے اور تو اور ان ادا نے تو ہماری مدد کی، شکریہ بھی نہیں بولا ہم نے ان کو۔ وہ بھی غصے میں بول گئے جب مرتضیٰ نے غصے میں گاڑی روکی اور اس کی زبان سے دوسرے کے بارے میں ہمدردی ہضم نہیں ہوئی۔ مرتضیٰ صاحب کو تمہاری زبان پھر چلی؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر ڈرایا اسے۔ میں وہ بھائی پلیز گھر چلتے ہیں، اب یہاں کوئی تماشا نہیں۔ ابھی پھر خوف زدہ ہوئی اس کے روح پر کہ احمد نے بات ختم کی، پھر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھ گئی۔